السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین۔ درجات الجنتی، جنت کے درجات۔ جنت سکون، خوشی اور اطمینان کی جگہ ہے۔ اہل جنت اس میں داخل ہو کر بہت ہی خوشی اور سکون محسوس کریں گے، جیسے کوئی بہت طویل سفر کر کے جب اپنے گھر لوٹے تو کیسا مطمئن ہو جاتا ہے، ایسا ہی حال اہل جنت کا بھی ہوگا۔ اور آیا کیا وہ سکون اور اطمینان کی جگہ آج بھی موجود ہے یا نہیں؟ تو بعض اوقات ہمارے معاشرے میں اس کے جواب کے لیے کئی قسم کی بحثیں ہو رہی ہوتی ہیں، جن کا ہماری عملی زندگی سے کوئی بھی تعلق نہیں ہوتا، لیکن جب ایسی بحثیں شروع ہو جائیں تو اہل حق کو پھر جواباً کچھ نہ کچھ کہنا ہی پڑتا ہے۔ تو ایسے ہی مسائل میں سے ایک یہ مسئلہ ہے کہ آیا جنت اور جہنم تیار کی جا چکی ہیں یا قیامت کے بعد لوگوں کے جزا و سزا کے فیصلوں کے بعد تیار ہوں گی؟ تو کتاب و سنت کے الفاظ میں یہ صراحت موجود ہے کہ جنت اور جہنم تیار کی جا چکی ہیں۔ قرآن کی ایک آیت ہے، لیکن الذین اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنیۃ تجری من تحتها الانہار وعد اللہ لا یخلف اللہ المیعاد۔ لیکن جو لوگ اپنے پروردگار سے ڈرتے رہے ان کے لیے بالا خانے ہیں جن کے اوپر اور بالا خانے بنے ہوئے ہیں، اور ان کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے اور اللہ کبھی اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ تو اس آیت میں جو لفظ استعمال ہوا ہے مبنیۃن، تو اس سے بھی واضح ہوتا ہے کہ یہ بالا خانے بنائے جا چکے ہیں۔ مبنیۃن، بنا یبنی بناءً سے اسم مفعول ہے، یعنی بنائے ہوئے اور نہایت خوبی سے بنائے ہوئے۔ یہاں بالا خانوں سے مراد یہ نہیں کہ جیسے ہمارے ہاں ہوتا ہے کہ ایک مکان پر کوئی چوبارہ ہوتا ہے جو دوسری منزل پر ہو، بلکہ اس سے درجات کی بلندی مراد ہے کہ ایک مکان اور پھر دوسرا مکان اس سے کچھ بلندی پر واقع ہوگا، پھر تیسرا مکان اس سے بلندی پر، اور وہ مکان کیسے ہوں گے اس کی وضاحت سنن الترمذی کی ایک حدیث سے بھی ہوتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان فی الجنۃ لغرفا یری ظہورها من بطونها وبطونها من ظہورها فقام الیہ اعرابی فقال لمن ہی یا نبی اللہ؟ قال ہی لمن اطاب الکلام واطعم الطعام وادام الصیام وصلی للہ باللیل والناس نیام۔ جنت میں ایسے اونچے محل ہیں جن کے باہر کے حصے ان کے اندر کے حصوں سے اور اندر کے حصے باہر کے حصوں سے دکھائی دیتے ہیں۔ ایک اعرابی نے اٹھ کر پوچھا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کن کے لیے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا ان کے لیے جو پاکیزہ گفتگو کریں، کھانا کھلائیں اور روزوں پر ہمیشگی کریں، اور اللہ کے لیے نماز پڑھیں جب لوگ سوئے ہوئے ہوں۔ تو یہاں پہ دیکھیے کہ پاکیزہ گفتگو سب سے اوپر بیان کیا گیا ہے یہ عمل۔ من فوقہا غرف، یعنی متقی لوگوں کے لیے اونچے محل ہیں جن کی صفات اس حدیث میں بھی بتائی گئی ہیں، جو اچھی اور پاکیزہ گفتگو کریں، جن کا اخلاق اچھا ہو، اور پھر ساتھ میں ان کی عملی عبادت بھی ہو، کھانا کھلائیں اور روزوں پر بھی ہمیشگی کریں، اور اللہ کے لیے نماز پڑھیں جب سب سو رہے ہوں۔ تہجد کی نماز کی طرف اشارہ ہے۔ تو ان کے لیے کیا ہے؟ ان کے لیے جنت میں یہ بلند درجات ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ہم نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حدثنا عن الجنت ما بناؤها؟ قال لبنۃ ذہب ولبنۃ فضہ وملأتها المسک الاظفر وحسباؤها اللؤلؤ والیاقوت وترابها الزعفران من يدخلها ينعم ولا يبأس ويخلد ولا يموت
لا تبلا ثيابه ولا يفنى شبابه. یہ مسند احمد کی حدیث تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا جنت کے بارے میں کہ وہ کس چیز سے بنی ہوئی ہے، تو آپ نے فرمایا کہ ایک اینٹ سونے کی اور ایک اینٹ چاندی کی، اور اس کا گارا مہکنے والی کستوری ہے، اس کی کنکریاں یاقوت کی بنی ہوئی ہیں، اور اس کی مٹی زعفران ہے. جو اس میں داخل ہوگا خوشحال رہے گا، کبھی بدحال نہیں ہوگا، ہمیشہ زندہ رہے گا، کبھی فوت نہیں ہوگا، نہ اس کے کپڑے کبھی بوسیدہ ہوں گے اور نہ ہی اس کی جوانی ختم ہوگی. دنیا میں ہمیں یہی پریشانیاں ہوتی ہیں نا کہ گھر اور اس کی نعمتیں، گھر کے اندر پائی جانے والی اشیاء پرانی نہ ہو جائیں، یا ہمارا لباس جو ہے وہی بوسیدہ اور پرانا ہو جاتا ہے، تو ہر وقت ایک فکر سی رہتی ہے کہ اچھا اب یہ چیز نہیں لینی ہے اور اب یہ چیز نہیں لینی ہے. تو جنت کی خوبی کیا بتائی جا رہی ہے کہ وہاں ہمیشگی کے ساتھ پائی جانے والی جو نعمتیں ہیں وہ بھی کبھی پرانی نہیں ہوں گی، ان کو بھی دوام ہوگا. اور سب سے بڑی بات یہ کہ سونے اور چاندی کی اینٹوں سے جنت بنائی گئی ہے. آج ہم نے اپنا گھر بنانا ہوتا ہے تو سونے کی اینٹیں گھر بنانے کے لیے کیا کوئی افورڈ کر سکتا ہے؟ جس ملک میں 1 تولے سونا تقریباً 2 لاکھ کے قریب ہو، وہاں کیا کسی کو یہ سوچ آ سکتی ہے کہ گھر سونے کی اینٹوں کا بنوا لے؟ تو جنت کی قدر و قیمت کا اندازہ لگائیے کہ وہاں کی اینٹیں بھی سونے اور چاندی کی بنی ہوئی ہیں، اتنی قیمتی ہیں. اور اللہ کی طرف سے وہ جنت بطور انعام ہوگی. ان عبادۃ بن الصامت ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال فی الجنۃ 100 درجۃ ما بین کل درجتین کما بین الارض والسماء والفردوس اعلاها درجۃ ومنها تفجر انہار الجنۃ الاربع ومن فوقها يكون العرش فاذا سألتم اللہ فاسألوه الفردوس. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں 100 درجے ہیں اور ہر 2 درجے کے درمیان اتنا ہی فاصلہ ہے جتنا آسمان اور زمین کے درمیان ہے، اور درجے کے اعتبار سے فردوس اعلیٰ جنت ہے. اسی سے جنت کی 4 نہریں بہتی ہیں اور اسی کے اوپر اللہ کا عرش ہے. لہٰذا جب تم اللہ سے مانگو تو فردوس مانگو. یہ سنن ترمذی کی 2531 حدیث ہے. اور اس حدیث سے مندرجہ ذیل کچھ مسائل نکل رہے ہیں. سب سے پہلا یہ کہ جنت کے 100 درجات ہیں اور ہر درجے میں اتنا فرق ہے جتنا زمین اور آسمان کے درمیان فاصلہ ہے. زمین اور آسمان کے درمیان کتنا زیادہ فاصلہ ہے. اور ایک اور حدیث سے اس کی وضاحت ہوتی ہے کہ جنت میں 100 درجے ہیں، ہر ایک درجے سے دوسرے درجے کے درمیان 100 سال کا فاصلہ ہے، کہ 100 سال اگر کوئی مسافت کرے تو پھر جا کے وہ ایک درجے سے دوسرے درجے کے درمیان جو راستہ ہے اس کو پار کر سکتا ہے. اتنا زیادہ فاصلہ ہے. اور پھر یہ کہ جنت کے سب سے اوپر والے درجے کا نام فردوس ہے، جس سے جنت کی 4 نہریں نکلتی ہیں. اور وہ کون کون سی ہیں؟ پانی کی، دودھ کی، شراب کی اور شہد کی. اور ہر مومن کو اللہ تعالیٰ سے جنت کا سب سے اوپر والا درجہ فردوس مانگنا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ اللہ کا عرش بھی اسی کے قریب ہے. فردوس کے اوپر ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا عرش بھی ہے. اور فردوس بمعنی سرسبز ہے، جس میں ہر قسم کے پھل اور پھول موجود ہوں گے. گویا جنت الفردوس سے مراد جنت کا وہ حصہ ہے جس میں گھنی اور ٹھنڈی چھاؤں والے سرسبز درخت بکثرت ہوں گے، پھول خوشبو سے معطر ہوں گے، اور اس میں ہر قسم کے پھل بافرات ہوں گے. اور جنت الفردوس جنت کا سب سے بلند طبقہ اور عین جنت کے وسط میں ہوگا. جیسا کہ درج ذیل حدیث سے بھی واضح ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ربیع بنت نضر کا بیٹا حارثہ بن سراقہ بدر کے دن ایک غیبی تیر سے شہید ہو گیا. تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کہنے لگیں کہ مجھے حارثہ کا حال بتائیے، اگر وہ خیر کو پہنچا تو میں ثواب کی امید رکھوں اور صبر کروں، اور اگر نہیں پہنچا تو میں اس کے لیے دعا کروں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ام حارثہ
جنت میں بہت سے باغ ہیں اور تیرا بیٹا تو فردوس بری میں داخل ہوا ہے جو جنت کے وسط میں بلند زمین اور سب سے بلند مقام ہے۔ یہ سنن الترمذی کی حدیث تھی۔ اور اسی جنت کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو ایک دعا بھی سکھائی ہے، اور ہمیں بھی وہ دعا مانگنی چاہیے کہ اللہم انی اسألک الجنت الفردوس۔ نیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ سے سوال کرو تو جنت الفردوس کا سوال کرو۔ تو یہ دیکھیے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین کی ہے اس کا سوال کرنے کی۔ بسا اوقات ہم سوچتے ہیں کہ اتنے بلند مقام تک بھلا ہم کیسے پہنچ سکتے ہیں، ہمارے تو اعمال ہی ایسے نہیں ہیں۔ تو دعا جو ہے وہ بندہ مومن کا بہترین ہتھیار ہوتا ہے۔ دعا سے کسی بھی چیز کا حصول آسان ہو جاتا ہے۔ تو ہو سکتا ہے ہم اللہ سے دعا کریں جنت الفردوس کا، تو اللہ تعالی ہمیں توفیق دے دیں ان اعمال کی جو اس جنت تک لے جانے والے ہیں، کیونکہ توفیق تو دراصل اللہ کی طرف سے ہی ملتی ہے، بندے کا کوئی کمال نہیں ہوتا۔ تو ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اس جنت کے بارے میں سوال کرتے رہنا چاہیے۔ پھر اسی طرح جنت کے درجات سے متعلق اگلی حدیث ہے کہ نچلے درجے کے محلات والے جنتی اوپر والے درجات کے محلات کو دیکھ کر یوں محسوس کریں گے جیسے کوئی دور چمکتا ہوا ستارہ نظر آ رہا ہے۔ ان ابی سعید الخدری ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اہل الجنت لیتراؤون اہل الغرف من فوقہم کما تتراؤون الکوکب الدری الغابر من الافق من المشرق والمغرب لتفاضل ما بینہم قالوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تلک منازل الانبیاء لا یبلغها غیرہم قال بلی والذی نفسی بیدہ رجال آمنوا باللہ وصدقوا المرسلین۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اہل جنت فضیلت میں باہمی فرق کی بنا پر اپنے اوپر بالا خانوں میں رہنے والوں کو اس طرح دیکھیں گے جس طرح تم آسمان کے مشرقی یا مغربی کنارے میں چمکتے ہوئے تنہا ستارے کو دیکھتے ہو۔ صحابہ کرام نے عرض کیا رضی اللہ عنہم، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا وہ انبیاء کے رہنے کی جگہ ہوں گی جن تک دوسرا کوئی نہیں پہنچ سکتا؟ تو آپ نے فرمایا، کیوں نہیں، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یہ ایسے مرد ہوں گے جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے اور انہوں نے رسولوں کی تصدیق بھی کی۔ تو آپ نے کبھی آسمان پر کسی دور کے ستارے کا مشاہدہ کیا ہے؟ کتنا وہ دور ہوتا ہے۔ ایسا ہی فاصلہ جنت کے ایک درجے سے دوسرے درجے کے درمیان ہوگا۔ اور اہم بات یہ ہے کہ اس مقام تک انبیاء کے علاوہ وہ لوگ بھی پہنچ سکتے ہیں جو اللہ پر ایمان لائے اور انہوں نے رسولوں کی بھی تصدیق کی، یعنی رسولوں کی تعلیمات پر ایمان لا کر اس پہ عمل بھی کیا۔ تو جس طرح ایک درجے سے دوسرے درجے کے درمیان فرق ہے، اسی طرح جنت کے مختلف درجات میں مذکور نعمتیں بھی سرسری نظر میں ایک دوسرے سے بہت زیادہ مختلف محسوس نہیں ہوتی، مگر حقیقت میں ان کا بھی باہمی فرق اتنا ہی زیادہ ہے کہ اندازہ بھی نہیں لگایا جا سکتا۔ جس طرح ان احادیث سے پتہ چلا کہ ایک درجے سے دوسرے درجے کے درمیان فاصلہ ہے، بہت زیادہ دوری ہے، اسی طرح ایک درجے سے دوسرے درجے کے درمیان جو نعمتیں ہیں ان میں بھی فرق ہوگا، نوعیت میں فرق ہوگا۔ بظاہر ان کے نام اور قسم ایک جیسی لگتی ہے، لیکن حقیقتاً ان میں بہت فرق ہوگا۔ تو اللہ تعالی ہمیں بھی توفیق دیں ایسے اعمال کرنے کی جو ہمیں جنت کے بلند درجات اور اللہ کی رضامندی تک پہنچا دیں۔ اللہم انی اسألک الجنت الفردوس، کہ اللہ ہم آپ سے جنت الفردوس کا سوال کرتے ہیں کہ آپ ہمیں اس مقام تک پہنچا دیں اور اپنی رضامندی کے ساتھ ہم سے راضی ہو جائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک،
والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔